نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تھوڑی سی بات اللہ رب العزت کی نام پہ، ویسے تو سارے نام ہی اللہ کے ہیں، سارے اللہ کے نام پہ ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے ہیں، احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ قدردان بھی ہیں، قدردانوں کو پسند فرماتے ہیں، شکر کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ جمال ہیں، جمال کو پسند کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام کیا جائے تو اس کو خوبصورتی کے ساتھ کیا جائے، چاہے وہ انسان کا لباس کا پہننا اوڑھنا ہو یا پھر کوئی بھی کام، چاہے وہ آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا دے رہے ہیں، اس میں بھی خوبصورتی، اس کو بھی بہترین طریقے سے اپنا بیسٹ آف دا بیسٹ، اپنی صلاحیت کو دینا، رائٹ۔ اب مجھے اور آپ کو اس پہ سوچنا چاہیے، کیا واقعی ہم لوگ دیتے ہیں؟ جیسے اس دورہ قرآن کو ہی لے لیجیے، کیا ہم دورہ قرآن کو ویسے ہی ٹائم دیتے ہیں جیسے کہ ہمیں دینا چاہیے یا دے سکتے ہیں؟ ایک تو ہوتا نا، کیونکہ ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیتیں ہوتی، تو سوچنے کی بات ہے کہ میں کس طرح سے اپنے اس ٹائم کو، جو 2 ڈھائی کبھی شاید 3 بھی گھنٹے پڑھیں آپ نے، اس کو دے رہی ہوں، یا دے سکتی تھی اور نہیں دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ خود بھی جمال ہیں اور جمال کو پسند بھی کرتے ہیں، پاک ہیں، پاکی کو پسند کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور اس میں ایک ظاہری پاکیزگی بھی ہو گئی اور باطنی پاکیزگی بھی ہو گئی۔ حیا والے ہیں اور دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والے ہیں، حیا والوں اور پردہ پوشی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی سوچنے کا ہے کہ کیا ہم بھی حیا دار ہیں؟ نگاہ کی حیا، زبان کی حیا، گفت و شنید، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم انشاءاللہ جز 22 کو ختم کریں گے، اور 22 میں آپ سورہ احزاب سے شروع کریں گے، آیت آئی تھنک 31 ہے، ہاں۔ تو سورہ احزاب میں بھی بہت ساری صفات آپ کو ملیں گی، 34 میں خبیرہ، 39 میں حسیبہ، اس پہ ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ علیمہ، رحیمہ، وکیلہ، رحیمہ، پھر علیمہ اور حلیمہ، اور پھر رقیبہ، پھر علیمہ آئے گا 54 میں، 55 میں شہیدہ، اور اسی طرح پھر 59 میں غفور الرحیمہ، پھر 73 میں غفور الرحیم آئے گا۔ اسی طرح پھر ہم اگلی سورہ پڑھیں گے، شروع کریں گے سورہ سبا، وہ ہوگی، اس میں آپ کو الحکیم اور خبیر، اسی طرح رحیم و غفور پہلی اور دوسری آیت میں، پھر 6 میں آپ کو عزیز الحمید، یہ سب جو ہے ہم تقریباً کور کر چکے ہیں۔ بصیر نہیں کیا، انشاءاللہ کسی اور جگہ پھر کریں گے۔ پھر اس میں رب بھی ہے، غفور بھی ہے، پھر حفیظ آپ کو آیت 21 میں ملے گا، اسی طرح وَهُوَ العلی الکبیر، اس کو انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے۔ پھر آپ کو آگے فتاح العلیم، عزیز الحکیم، فتاح العلیم جو ہے 26 اور عزیز الحکیم 27 میں ملے گا، علام الغیوب ملے گا، اور سمیع القریب ملے گا آپ کو سورہ میں 50 آیت نمبر 50 میں۔ سورہ فاتر میں بھی آپ کو پہلی آیت میں قدیر، پھر دوسری میں عزیز الحکیم ملے گا، 8 میں علیم ملے گا، اور پھر آگے جا کے آپ کو غنی حمید بھی ملے گا آیت 15 میں، اور آیت نمبر 28 میں عزیز غفور اور غفور الشکور ملے گا آیت نمبر 30 میں۔ تو آج انشاءاللہ اس سورہ کے تحت ہم شکور پہ بات کریں گے۔ تو بیسیکلی 3 یہ صفات ہیں جن پہ ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور باقی سب پہ تو آپ انشاءاللہ اس کو ضرور ہائی لائٹ کرا دوں گی، لیکن ترجمہ پڑھتے ہوئے کبھی کبھار تیزی سے نکل جاتی ہوں، تو یہ ہے کہ آپ کو ایڈوانس میں ہی تھوڑا سا میں نے بتا دیا۔ قرآن یقیناً آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور یقیناً آپ کاغذ پینسل کچھ نہ کچھ لے کر بیٹھتے ہوں گے، تاکہ
کوئی بات ایسی ہو جو آپ کے دل کو بھائے تو آپ اس کو لکھ لیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ آپ سب کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے جب آپ صفات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات کہنے والے کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا۔ اور میں آگے بڑھوں گی تھوڑا سا ایک بات اور شیئر کر کے اپنی پرسنل، کہ میں خود اپنی کبھی ریکارڈنگ کسی بھی وجہ سے فارغ بیٹھے ہیں کہیں پر، کچھ اور نہیں سمجھ میں آیا تو ایسے ہی بس چیک کر لیا، تو سننے کا جو ایک لطف ہے نا وہ ایک الگ ہی بات ہے، اس کی وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ایک الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ توجہ سے سن رہے ہو تو اس کی بات بالکل ڈفرینٹ ہے۔ پڑھانے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے، لیکن سننے کی جو بات ہوتی ہے اس میں آپ فوکس ہوتے ہیں، اور اب آپ اپنی ہی بات سن رہے ہیں لیکن اثر ہوتا ہے اس کا۔ اور میں بڑی حیران ہوئی تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم ایسا کیا، تو میں تو یوں ہی چیک کر رہی تھی، لیکن وہ الحمدللہ تفسیر تھی، تو اس کو جب آپ توجہ سے سننے لگے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ ایسی بھی بات ہے، یہ بھی بات ہے، دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو اللہ کا کلام جو ہے، چاہے بھلے ہم نے ہی خود ہی کیوں نہ اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے، لیکن کلام تو اللہ کا ہے نا۔ تو انشاءاللہ جتنا آپ توجہ اور فوکس ہو کے باتوں کو پڑھیں گے اور سنیں گے تو اتنا زیادہ اس کے اثرات قبول کریں گے انشاءاللہ۔ میں بھی اس میں شامل ہوں اور آپ سب بھی انشاءاللہ۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتے ہیں سورۃ الاحزاب جز 22۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اور تم میں سے جو رسول، آپ پیچھے کی آیت کا ترجمہ میں ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ کنیکٹ کر سکیں کیا بات ہو رہی ہے۔ نبی کی بیویوں، یاد ہوگا جو بات انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، کچھ اپنا مہینے کے خرچے کا۔ نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کسی سری فحش حرکت کا ارتکاب کرے گی اسے دوہرا عذاب دیا جائے گا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اس کو ہم دوہرا اجر دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے۔ نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو۔ دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص لالچ میں پڑ جائے گا، بلکہ سیدھی بات کیا کرو۔ یعنی نبی کی بیوی جو کہ امت کی مائیں ہیں، انہیں بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ کسی غیر مرد سے ضرورت کے تحت انہیں بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، جس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ضرورت ہو تو، لیکن ایسے موقع پر عورت کا لہجہ اور انداز ایسا ہونا چاہیے جس سے بات کرنے والے مرد کے دل میں کبھی یہ خیال نہ گزرے کہ اس عورت سے کوئی اور توقع بھی قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لوچ نہ ہو، اس کی باتوں میں کوئی لگاوٹ نہ ہو، اس کی آواز میں دانستہ کوئی شیرنی نہ ہو جس کو سن کر مرد کے جذبات میں کوئی امید جو ہے وہ پیدا ہو اور وہ آگے بڑھنے کی ہمت کرے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مرد اور عورت کی جب ناجائز کوئی تعلق بنتا ہے تو اس میں عورت کا ہی سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر عورت ہی رسپانس کرتی ہے تو مرد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھے، رائٹ؟ تو نبی کی بیویوں کو بھی یہ کہا گیا، تو آپ سوچیں کہ ہمارے لیے ظاہر ان کے ذریعے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی جیسی سچ دھچ نہ دکھاتی پھرو، یعنی بند سنور کے باہر نہ نکلو۔ قرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، قرن کا مطلب ہے قرار سے، اور بعض نے اسے وقار سے بھی کہا۔ تو اگر یہ قرار سے لیا گیا ہو تو اس کا مطلب قرار پکڑو، ٹک کے رہو، اور اگر وقار سے لیا جائے تو مطلب ہے کہ سکون سے رہو، چین سے بیٹھو۔ تو دونوں صورت میں ہی آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے، اور اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے، رائٹ؟ تو میری اپنی پرسنل فیلنگ یہ ہو سکتا ہے کہ میں غلط بھی ہوں، کہ اسی لیے شاید معاشرے میں اتنی برائی ہے کیونکہ عورت جو ہے اب گھر سے باہر نکلنے لگی ہے،
رائٹ. اسی لیے جنریشنس جو ہے وہ خراب ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی صحیح تربیت ہی نہیں عورت کر پا رہی. جب وہ تھکی آ رہی وہ بھی 4 بجے آئے گی اور مرد بھی اس کا شوہر بھی 4 بجے جاب کر کر آ رہا ہوگا تو دونوں تو ایک ہی لیول پر آ گئے نا. پھر انسان تو ہے وہ, تو وہ کیسے وہ وقت دے سکتی ہے اپنی اولاد کو جو عورت 24 گھنٹے گھر پر ہو. تو وہ آرام بھی کرے گی, ریسٹ بھی کرے گی, کام بھی کرے گی اور بچوں کے لیے بہترین پلاننگ بھی کرے گی. تو ہر 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 بات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو ٹک کے رہنا اور پھر ظاہر ہے اس کو سج دھج کے نکلنا کو جہالیت کہا گیا ہے کہ ہر کوئی جو ہے ہر عام و خاص مرد جو ہے وہ آپ کو دیکھنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو, کچا کے فیس بک پہ یا کہیں اور ایسی جگہ پہ انسان اپنی تصویریں ڈالے. تو اس کو کوئی ماڈرن بات نہیں ہے, یہ ایکچولی جہالت کی بات ہے. ٹھیک ہے, قرآن اس کو جہالت کہتا ہے. فرمایا نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے. یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں. بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے. بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں, مومن ہیں, مطیع فرمان ہے, راست باز ہیں, صابر ہیں, اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں, صدقات دینے والے, روزہ دینے والے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے. کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے, اور جو کوئی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو. اب یہاں سے آیت 48 تک کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جب حضرت زینب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا, اور حضرت زینب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے بنا رکھے تھے, ان کی وہ پہلے بیوی تھی, رائٹ. تو ان سے جب وہ نکاح ختم ہوا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو ہے نکاح جو ہے وہ ختم ہو, کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ ان سے نکاح کریں گے بعد میں. تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات تھی کہ کوئی اپنے مبیلے بیٹے کے ساتھ کی بیوی جو کہ بیوی رہ چکی ہو اس سے نکاح کیا جائے. کیونکہ عام طور پہ تو دیکھیں بہو اگر بیٹا اس کو طلاق بھی دیتے تو سسر جو ہے اب اس سے نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک, تو اس زمانے میں یہ بہت بڑی بات تھی. تو اس روایت کو کہ منہ بولا بیٹا بنانا یا بھائی بہن باپ بھائی کچھ بھی بنانا, یہ سب جو ہے بالکل غلط ہے, غیر شرعی چیز ہے. اس روایت کو ختم کرنے کے لیے حضرت زید جو آپ کے بیٹے تھے ان کا پہلے نکاح حضرت زینب سے ہوا, اور بعد میں وہ ان دونوں کی چونکہ بنتی نہیں تھی. اور اس میں ایک بہت بڑا میسج بھی ہے کہ سٹیٹس کا بھی بہت فرق تھا, کیونکہ وہ غلام تھے, وہ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی تھیں, ان کی آپس میں شادی کر دی گئی تھی. تو ایک وہ وجہ بھی تھی. اس سے بھی وہ بھی میسج ملتا ہے کہ انسان کو اپنے لیول پہ ہی رہنا چاہیے, نہ زیادہ اوپر جائیں نہ زیادہ نیچے, تو اس سے پھر زندگی آسان ہوتی ہے کیونکہ ایک ہی لیول کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک, لیکن مختصر یہ کہ جب حضرت زینب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو پھر وہاں پر یہودی منافق اور مشرکین نے آپ کے خلاف جو ایک زبردست پروپیگنڈا اور طوفان عظیم برپا کر دیا تھا کہ یہ انہوں نے اپنی بہو سے نکاح کیا, جبکہ وہ آپ کی بہو نہیں تھی اوبویسلی. ٹھیک ہے, تو یہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پہلے چاہتے تھے کہ زید ان کو طلاق نہ دیں, تو اسی طرف جو ہے بات چل رہی ہے. اے نبی یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص کو کہہ رہے تھے, کس کو؟ زید کو, جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا. کیا کیا تھا؟ کہ آپ نے ہی نکاح کروایا تھا حضرت زینب سے کا. اپنی بیوی کو نہ چھوڑو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے تھے, اور اللہ سے ڈرو. اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا, کیونکہ آپ کو ایک ظاہر انسان تھے نا, تو جو معاشرے کا ایک خوف ہوتا ہے وہ آپ کے اندر بھی تھا. تم لوگوں سے ڈر رہے تھے, حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے, تم اس سے ڈرو. پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے
اس کا تم سے نکاح کر دیا، اور ان کا نکاح جو ہے آسمان پر ہوا تھا، تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہیں، رائٹ۔ اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا، نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم قطعی طے شدہ ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسنے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، یعنی حساب لینے کے لیے صرف اللہ ہی کافی ہے۔ حسیبہ الحسیب جل جلالہ کا مطلب کیا ہے؟ سب کے لیے کافی ہونے والا۔ اور اس سے مبارک کے تحت 3 تعریفیں آتی ہیں۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحسیب جل جلالہ وہ ذات ہے جو اپنے بندوں کو جاننے والا، توکل کرنے والوں کو کافی ہے، اپنے بندوں کو ان کے اعمال خیر اور شر، خواہ وہ چھوٹے ہوں یا بڑے، سب کا بدلہ دینے والا ہے، اپنی حکمت اور علم کے موافق معاملہ کرنے والا ہے۔ اسی طرح صاحب النہج اسما فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہیں، بندے ہر وقت اللہ کے محتاج ہیں، کیونکہ ان کا وجود اس ذات الحسیب کا مرہون منت ہے، یعنی وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیں تو مکمل طور پر انسان اللہ کا محتاج ہے، پیدا اسی نے کیا، رزق وہی دیتا ہے، دنیا اور آخرت میں ہمیں پالتا وہی ہے، اور اس ذات کے زیر تحت ہمیں اس کا کوئی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو لا کر کھڑا کر دیا جائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، رائٹ، یعنی ہر ایک کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور الحسیب ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے بارے میں تصور نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ کفایت کرنے والا بھی کفایت کا محتاج ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کی مدد کر بھی رہا ہے تو وہ بھی کسی کا محتاج ہے نا۔ اگر سپوز آپ کسی کی فائنینشلی مدد کر رہے ہیں تو وہ پیسے جو آپ کے پاس ہیں وہ بھی آپ نے کسی جاب کے تھرو یا جو بھی ہے وراثت میں ملا یا کسی نے دیا آپ کو، آپ کے پاس کہیں نہ کہیں سے آیا، خود بخود نہیں ہے۔ تو کفایت کرنے والا بھی کفایت کا محتاج ہوتا ہے، مگر اللہ وہ ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے اور وجود بھی دائمی ہے، کامل ہے، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ اب اس کو آپ ایک اور بڑی زبردست مثال انہوں نے دی امام غزالی نے، کہ ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو پال رہی ہوتی ہے، لیکن یہ گمان نہ کریں، کیونکہ ایک بچے کے متعلق جسے ماں دودھ پلاتی ہے وہ اس کی پرورش کر رہی ہے اور اس کی کفایت ماں کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کی کفایت کر رہا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا، پہلی بات تو یہ، اس کے پیٹ میں وہ رہا ضرور لیکن ماں نے اس کو ٹھہرایا نہیں۔ کتنی آپ کو ایسی عورتیں ملیں گی، کتنے ایسے باتیں سننے کو ملتی ہیں اکثر کہ وہ ایک عورت جو ہے پریگننٹ ہونا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں ہو پاتی، اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، علاج ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ایوری تھنگ از کلیئر، کوئی بیماری نہیں ہے، نہ شوہر کو نہ بیوی کو، لیکن نہیں بن رہے وہ۔ کہیں لوگ چاہتے نہیں ہیں وہ بن جاتے ہیں۔ ماں کے پستانوں میں جو دودھ پیدا کرتا ہے وہ ماں نہیں کرتی ہے، رائٹ۔ کتنی عورتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو کہیں گی ہمیں تو دودھ ہی نہیں ہوتا، ہم بچوں کو پلا ہی نہیں سکے، اپنے بچوں کو اپنا دودھ ہی نہیں پلا سکے۔ کتنی بڑی محرومی ہے یہ، ایک حسرت ہوتی ہے ان کی اس بات میں، رائٹ۔ اور دودھ کو حاصل کرنے میں بچے کی رہنمائی ماں نہیں کرتی کہ بیٹا کو اس کو جو ہے اب سکھا رہی ہے، وہ اس ایسے ایک کیا ہوتا ہے، وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہی ہوتا ہے نا اس وقت وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، تو کہ وہ اس کو سکھایا جا رہا ہو، ٹریننگ دی جا رہی ہو کہ کیسے دودھ پینا، نہیں، اس کو پتہ ہے کہ منہ لگانا ہے پستانوں میں اور پھر اس سے وہ اپنی غذا کو حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ کفایت، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی، حسیب کے معنی میں آ گیا۔ اور ماں کے دل میں اس بچے کے لیے شفقت اور محبت، حتیٰ کہ ماں نے اس بچے کو اٹھایا، دودھ پلایا، یہ سارے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ اسی ماں کے آگے کسی اور کا بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہوتا ہے
وہ کیفیت نہیں ہوتی جو اپنے بچے کے لیے ہوتی. وہ اس کو اٹھا کر فوراً دودھ نہیں پلانے لگتی، اپنے بچے کو تو فوراً اٹھا کے دودھ پلاتی، رائٹ. تو یہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہر ایک کے لیے کافی ہیں. الحسیب جل جلالہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو اکیلے کسی دوسری چیز کے لیے کافی، بلکہ تمام مخلوقات میں سے بعض کے محتاج ہیں، اور تمام مخلوق جو ہیں وہ اللہ کی قدرت میں ہیں. اکیلے یہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. یعنی سب مل کر بھی کسی کام کو کرنا چاہیں تو حسیب جو چاہتا ہے، جو کرتا ہے، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. اسی لیے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، سورہ نساء اور کہف میں کئی جگہ پہ یہ صرف جو ہے گزر چکی. حضرت مجاہد اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ سے ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کے لیے یہودی بنی نذیر کے پاس تشریف لے گئے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر باتوں میں مشغول کر دیا، اور دوسری طرف عمرو بن حش کو اس کام پر مقرر کیا کہ پیچھے سے اوپر چڑھائی پر چڑھ کر پتھر کی ایک چٹان آپ کے اوپر ڈال دیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ارادے سے مطلع کیا اور وہاں سے فوراً اٹھ گئے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفایت. آپ یہ واقعہ جو ہے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں تفسیر میں، رائٹ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بچایا، اور ایسا ایک دفعہ نہیں، بار بار ہوا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ بندے کا حصہ اس اسم میں یہ ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کی ہمت اور ارادے میں خاص حسیب جل جلالہ ہی صرف اور صرف اس کے لیے کافی ہیں. آپ کوئی بھی کام کریں اللہ پر بھروسہ کریں. کفایت کا مطلب بھروسہ کرنا، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر مسلمان کو چاہیے کامل بھروسہ اور اعتماد صرف اور صرف حسیب جل جلالہ پہ رکھے، اور اس کے علاوہ کسی پر نہ رکھے. انسان ایون اپنے اوپر بھی نہ رکھے، کیونکہ کوئی کام ہوتا ہے آپ سالوں سے کرنا چاہ رہے ہوتے نہیں ہوتا، لیکن یکایک آپ دیکھتے کہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کرا دیتے. جب اتنی بڑی بڑی چیزوں، آسمان، سورج، چاند کو حسیب کافی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں میں الحسیب کے کافی ہونے کے یقین کو بٹھائیں اور ہر حال میں اس کو کافی سمجھیں، رائٹ. تو مختصر یہ کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ آخرت کی حساب کی تیاری کرے. اگر دنیا میں کسی کا محاسبہ ہو جائے تو کتنا پریشان ہوتا ہے. لہذا جس دن ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اس دن دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، نظر، ہر چیز جو ہے، ہر تک ہمارے ایک ایک لمحے کا جو ہے ہمیں حساب دینا ہے. تو اس دنیا میں ہمیں اپنا حساب کر لینا چاہیے، رائٹ. تو ایک بھروسہ اور ایک حساب. حسیب میں آپ کے دونوں چیز آ گئی، ٹھیک ہے. حساب بھی ہے کہ حساب کتاب کیا جائے گا اور ہمیں دینا ہے، چاہے تیاری ہو یا نہ ہو. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. آیت نمبر 40 سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس علیما کو بھی انڈرلائن کر لیجئے. لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو. وہی ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے، اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے. وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے. جس روز وہ اس سے ملیں گے اس کا استقبال سلام سے ہوگا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے، اجرن کریمہ. یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے. اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسائی کی، اور بھروسہ کرو اللہ پر. اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے. وکیلا انڈرلائن کیجئے.
وکفا باللہ وکیلا، اور ایک جگہ ہم نے ابھی پڑھا وکفا باللہ حسیبا، right؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں ہے جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو، لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ یعنی اگر بغیر ہاتھ لگائے طلاق ہو گئی ہے تو پھر تب بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ دے دلا کر انہیں رخصت کرو، اور عورت پہ جو ہے پھر عدت نہیں ہوگی۔ اے نبی، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کی ہیں، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، اور تمہاری وہ چچا زادہ، پھوپھی زادہ، ماموں زادہ، خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کیا، وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی اسے نکاح میں لینا چاہیں، رائٹ؟ تو یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم کو معلوم ہے کہ آپ مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے متصنع کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور و رحیم ہے، رائٹ؟ تو عام مردوں کو تو 4 بیویوں کی اجازت ہے، لیکن آپ کے پاس جو تھی ازواج، ان کی اجازت آپ کو رکھی گئی۔ تم کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، جسے چاہو الگ رہنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، اس معاملے میں تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس طرح زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہیں ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم ان کو دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، اور اللہ علیم حلیم ہے۔ انڈرلائن کیجیے، 2 صفات آئیں گے، رائٹ؟ تو ان ساری باتوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پوچھ سے مبرہ کر دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ اپنی بیویوں میں انصاف رکھتے تھے۔ ہر ایک وائف کے پاس جو ہے آپ ایک رات جو ہے گزارتے تھے، اور سفر پہ کہیں جانا ہو تو رقہ نکالتے تھے، ورنہ آپ کو اجازت تھی، آپ کی مرضی، آپ جیسے بھی چاہیں، جس کو بھی چاہیں لے جائیں، جس کے بھی پاس رہنا چاہیں، جتنے دن رہنا چاہیں رہ سکتے۔ جبکہ ایک عام مرد کے لیے ایسا نہیں ہے نا، اس کی تو پھر پوچھ ہے، اگر اس نے 2 بیویاں رکھی ہیں یا 4 رکھی ہیں تو اسے پھر ان کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہت سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا جائے، کیونکہ بڑی پکڑ ہے اس میں۔ اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں ہیں، اور نہ ان کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند ہو، البتہ لونڈیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو، نہ کھانے کے وقت تاکتے رہا کرو۔ ہاں، اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ یہ بیسیکلی جب آپ کا ولیمہ ہوا حضرت زینب کے ساتھ اور آپ نے دعوت میں لوگوں کو بلایا تو لوگ جو وہاں سے اٹھ ہی نہیں رہے تھے، تو اسی بات کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم سے کچھ نہیں کہتے، کیونکہ وہ بار بار آتے کہ اب لوگ اٹھیں اور جائیں، تو لوگوں نے کھانا بھی کھا لیا اور بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں، تو اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ اس سے سبق ہمیں بھی عام طور پہ ملتا ہے کہ کہیں دعوت ہو تو پھر اکثر ہوتا ہے بیچارہ میزبان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور تھکا ہوا ہے، اور لوگ جو ہیں وہی گپے مار رہے تھے، تو دھیان رکھیں۔ ہاں، اگر وہ خود ہی، بعض لوگ الٹا بھی ہوتا ہے، ادر وے بھی ہوتا ہے، میزبان چاہ رہا ہوتا ہے بیٹھے اور مہمان چاہ رہا ہوتا ہے جائے، تو بہرحال اعتدال کی صورت اختیار کی جائے۔ اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ اب سوچیں کہ نبی کی بیویوں جو امت کی مائیں ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ وہ پردے کے پیچھے سے مانگیں، رائٹ؟ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ یا ہم ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں ہمارے خیالات اور ہمارے اعمال؟ آف کورس ناٹ۔ یہ تمہارے ان کے دلوں کی، اچھا ادھر وہاں مانگنے والے بھی جو سابقہ بھی زیادہ تر پڑتا تھا وہ صحابی تھے، مرد بھی کون تھا، رائٹ؟ تو آپ سوچیں کہ اکثر لوگ اس بات کو کہتے ہیں نا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں جو اس بات کا پروف ملتی ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے، تبھی تو کہا گیا۔ لوگ کہتے نہیں وہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے حکم تو ہم اپنے لیے لیں، لیکن یہ حکم جب آیا جائے تو اس کو ہم پھر ڈیوائیڈ کر دیں،
اور بھی جگہ انہی سے مخاطب کر کے بات کی گئی ہے، تو پھر ہر جگہ انہی کو کہا گیا؟ نہیں، آپ کے ذریعے پوری امت کو کہا گیا، ازدواج مطہرات کے ذریعے پوری امت کو کہا گیا۔ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دل کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے۔ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اب سوچیں، ساتھ ساتھ دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک طرف پردے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ بات کیسے کرنی ہے، اور یہاں پر تو پردے کا بھی حکم دیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کہا جا رہا ہے کہ نبی کے انتقال کے بعد ان سے شادی نہیں کر سکتا کوئی، کیونکہ وہ امت کی ماں ہے۔ حالانکہ ماؤں سے تو پردہ نہیں ہوتا، لیکن دیکھیں ایسا ہے۔ تو اس کو ایک لمٹ رکھی گئی، نہ یہ ہوا کہ اب ہر کوئی اپنے مال میں سے جو ہے وہ ماں کو ایز امت کی ماں ہے، تو اس دور میں جب وہ سب زندہ تھے تو وہ حصہ دے رہے ہوں کہ جی اگر کوئی مرد مر گیا تو وہ میری امت کی ماں بھی ہے ابھی زندہ، تو ان کو حصہ دیا جائے، وہ بھی نہیں رکھا گیا۔ لیکن امت کی مائیں نکاح جو ہے کرنا منع کیا گیا، اور پلس پردے کا بھی حکم دیا گیا۔ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، یعنی اگر ان سے کوئی نکاح کرے، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ ازدواج نبی کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کی مملوک گھروں میں آئیں۔ اے عورتوں تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے، شہید نگاہ رکھتا ہے، وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو، درود و سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر دیا گیا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں، انہوں نے ایک بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر چادر کے پلو لٹکا لیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ مزید ایک وضاحت ہے پردے کے لیے کہ جلباب جو ہے عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگر منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، اور وہ جو مدینہ میں ہجان انگیز افواہیں پھیلانے والے ہیں، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، پھر وہ اس شہر میں مشکل ہی سے تمہارے ساتھ رہ سکیں گے۔ ان پر ہر طرف سے لعنت کی بوچھاڑ ہوگی، جہاں کہیں پائیں گے پکڑے جائیں گے اور بری طرح مارے جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کی، اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے۔ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، کہو اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، تمہیں کیا خبر شاید کہ وہ قریب آ ہی لگی ہو۔ بہرحال یہ یقینی امر ہے کہ اللہ نے کافروں میں لعنت کی ہے، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر دی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کوئی حامی و مددگار نہیں پائیں گے جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے اے رب ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی، اور انہوں نے ہمیں راہ راست سے بے راہ کر دیا۔ اے رب ان کو دوہرا عذاب دے، ان پر سخت لعنت کرے۔ دنیا میں کیا کہتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا ہم وہ کریں گے، یا ہمارے بڑوں نے جو کیا وہ ہم کریں گے۔ آخرت میں کہیں گے انہیں دوہرا عذاب دیا جائے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو اذیتیں دی تھی، پھر اللہ نے ان کی بنائی ہوئی باتوں سے اس کی برات فرمائی، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھا۔ اے ایمان لانے والوں، اللہ سے ڈرو، ٹھیک بات کہو، اللہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل کر دے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اٹھا لیا۔ بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔
اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ یہ کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں، مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کی توبہ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں۔ رائٹ، تو اب اس کلام کو سمجھیں کہ ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ احساس دلانا چاہے کہ دنیا میں اس کی حقیقی حیثیت کیا ہے، اور اس حیثیت میں ہوتے ہوئے اگر وہ دنیا کی زندگی کو ایک کھیل تماشا سمجھ رہا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے مستقبل کو خراب کر رہا ہے۔ رائٹ، تو یہ جو بات کی گئی نا کہ پہاڑوں نے نہیں اٹھایا اور انسان نے جو ہے اس کو اٹھا لیا، تو اور یہاں پر امانت سے بات ہوئی ہے، تو اس جگہ امانت سے مراد خلافت ہے۔ رائٹ، یہ جو بات ہے اس بار امانت کو اٹھانے کا لازمی نتیجہ، تو یہ جو امانت ہے نا، اس سے مراد خلافت ہے جو قرآن مجید کی روح سے انسان کو زمین میں عطا کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آزادی بخشی ہے وہ اس آزادی کو استعمال کر کے اللہ کی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچا سکتا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ ہم جو کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، آگے سے پھر جواب اکثر یہ ہوتا ہے نا، ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ تو کام گورنمنٹ کا ہے اور بڑے لوگوں کا ہے اینڈ دس اینڈ دیٹ۔ وہ ایک الگ ٹاپک، جو ہم کر سکتے ہیں کیا وہ بھی ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ رائٹ، تو انشاءاللہ جب تفسیر پڑھیں گے تو اس پہ ڈیٹیل سے بات بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فی الحال اتنا ہی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سورۃ سبا، سورہ سبا مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں اور اس میں 54 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے۔ وہ دانا اور باخبر ہے۔ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ رحیم اور غفور ہے۔ انڈرلائن کیجئے اس کو۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے؟ کہو قسم ہے میرے عالم الغیب پروردگار کی، عالم الغیب پروردگار کی، جو وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرہ برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے نہ بڑی اور نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور اللہ تعالیٰ عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ رائٹ، تو یہاں پر بھی آپ کی 2 صفات آئیں آیت نمبر 6 میں۔ منکرین لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کیے جاؤ گے۔ نامعلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے یا اس سے جنون لاحق ہے؟ نہیں، بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان اور زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عبد منیب بنائے، رجوع کرنے والا بنائے۔ واقعی کتنی ڈرانے والی یہ بات ہے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھان لیں کہ اب یہ کرنا ہی کرنا ہے تو کون ہے جو مجھے بچا سکتا ہے؟ کہ میرے سر پر آسمان گر جائے، یہ چھت گر جائے، یا زمین میں دھسا دی جاؤں، تو کون ہے جو بچا سکتا ہے؟ تو انسان لرزتا ہے اور پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا، اور ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا۔ یعنی جب داؤد علیہ السلام اپنا کلام پڑھا کرتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ ہم پڑھنے والے ہوتے تھے۔ لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ اس ہدایت کے ساتھ کے ذریعے بنائیں اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھیں۔ یعنی جو جنگی سامان کا جو لباس، لوہے کا جو لباس بنا ہوتا ہے نا، اس کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو کس طرح سے بنایا جائے اس کی جو ہے وضاحت یہاں پر
کی گئی ہے. اور یہ پیچھے بھی سورہ انبیاء میں بھی یہ ذکر گزر چکا ہے. اے داؤد نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں. سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک. ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کو چشمہ بہا دیا اور ایسے جن ان کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے. ان میں سے جو ہمارے حکم سے سرتابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے. وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے ہالز جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں. اے آل داؤد عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں. یہ شکوہ ہے نا انسانیت سے. پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گھن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا. اس طرح جب سلیمان گر پڑے تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. تو جنوں کے بارے میں بھی جو لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ غیب کا علم رکھتے ہیں، تو یہ بات جو ہے واضح کی گئی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ ان کے درمیان موجود تھے اور اپنے عصا کے ذریعے وہ کھڑے ہوئے تھے اور اس عصا کو دیمک نے کھا لیا. اور جب وہ دیمک جو ہے یعنی وہ اسٹک جو ہے گر گئی تو ظاہر ہے کہ ان کی باڈی بھی جو ہے گر گئی. تب اچھا، اور جنات سے یہ کام کروا رہے تھے. جنات سمجھتے یہ کھڑے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، تو وہ ڈر کے مارے کام کر رہے تھے. تو انہیں پتہ چلا اس وقت جب آپ گرے کہ ان کا تو انتقال ہوئے ٹائم ہو چکا ہے. تو وہ اس وقت پھر جب وہی والی بات جو ہے یہاں پر ہو رہی ہے، جنہوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. یعنی ایک مرے ہوئے انسان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ کام کر رہے ہیں، اس طرف اشارہ. سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن ہی میں ایک نشانی موجود تھی، دو باغ دائیں اور بائیں. دو باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ. اس کا ملک ہے عمدہ، پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا. رب غفور، انڈرلائن کیجئے اس کو. مگر وہ منہ موڑ گئے، آخرکار ہم نے ان پر بند توڑ سیلاب بھیج دیا اور ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ انہیں دیے جن میں کڑوے کسیلے پھل اور چھاؤ کے درخت تھے اور تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی اور کو نہیں دیتے. ہم نے ان کے اور ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پر رکھ دی. چلو پھرو ان راستوں میں دن رات پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں. انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یہاں ایک تو بابرکت بستیوں سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور عموماً قرآن میں فلسطین کے علاقے کو ایسے ہی بیان کیا گیا ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایسا چاہتے تھے کہ ان کے جو سفر ہیں وہ لمبے ہو جائیں، اور جو کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے وہاں پر کچھ فن ہو اور اس ٹائپ کی چیزیں جو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمارے سفر کی مسافتیں جو ہیں وہ لمبی کر دے. یعنی ضروری نہیں کہ انہوں نے زبان سے ہی یہ دعا کی ہو، کیونکہ دراصل جو شخص بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے گویا زبان حال سے یہ کہتا ہے. یعنی وہ امن کی راستے تھے ان کے، وہ چاہتے تھے کہ اس میں کچھ تھرل ہو، کچھ فن ہو، کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں. اتنا بھی کیا امن ہونا، رائٹ. تو وہ اس طرح کی بات جو ہے بعض لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا. آخرکار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. یعنی قوم سبا کا ذکر چل رہا ہے نا، تو ان کی قوم جو ایسی منتشر ہوئی کہ اس کے بعد ایسی مثال نہیں ملتی. اور یہ سارا ذکر جو ہے اہل عرب میں موجود تھا. سبا کے بارے میں آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صابر اور شاکر ہے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا
گمان صحیح پایا اور انہوں نے اسی کی پیروی کی. یعنی یاد ہے ابلیس نے کیا کہا تھا کہ میں اکثر ایسے لوگوں تمہارے اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جو ناشکری کرنے والے ہوں گے، رائٹ، اور وہ اپنی اس گمان پر غالب ہے. اس نے گمان صحیح پایا اور انہوں نے اس کی پیروی کی بجز ایک تھوڑے سے گروہ کی جو مومن تھا. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگران ہے، حفیظ ہے. تو اس کو بھی انڈر لائن کیجیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اے نبی مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک نہ زمین میں، وہ آسمان اور زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں ہے. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہو جائے گی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے ٹھیک جواب ملا اور وہ بزرگ و برتر ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. یہاں پر اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا جب قیامت کے روز کوئی سفارشی کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا، رائٹ. تو اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست بھیجنے کے بعد کی جو کیفیت ہوگی وہ انتہائی بے چینی کی ہوگی اور ڈرتے ہوئے، اور جو سفارش کرنے والا ہوگا وہ بھی ڈرتے اور ہانپتے کانپتے جواب کے منتظر کھڑے ہوں گے. اور جب اوپر سے اجازت آ جائے گی تو پھر اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا، اور وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگا. سفارش بھی ایسے نہیں ہوگی کہ اتنی آسان ہے جیسے کہ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہماری سفارش کر لے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. علی جل جلالہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بلند و بالا، اور اس کی 5 تعریفیں کی گئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے رتبے سے بڑا کوئی رتبہ نہیں اور اس کے نام سے تمام مراتب نیچے ہیں، یعنی کہ وہ سب سے اعلیٰ ہے. ابن جری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ العلی یعنی بہت بلند ذات، اور بلند ہونے والے کو اعلیٰ اور علی کہا جاتا ہے. وہ ذات جو اپنی مخلوق پر اپنی قدرت کی وجہ سے بلند ہے. تیسری تعریف اس کی یہ کی گئی ہے کہ جو اپنی مخلوق سے برتر ہے اور اس بات سے پاک ہے کہ کوئی اس کے جیسا ہو، مثال ہو کوئی اس جیسی. چوتھا ہے امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلی القاہر بھی آتا ہے، یعنی بلند اور غالب، یعنی کہ وہ غالب ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں العلی الکبیر جیسے کہ یہاں پر ہے، یعنی کہ وہ بلند ہے، بڑائی والا ہے. اسی طرح العلی العظیم بھی آتا ہے، یعنی وہ بلند ہے، بڑے مرتبے والا ہے. اور الکبیر المتعال اسی روٹ ورڈ کے ساتھ ہے. متعال پیچھے پڑھ چکے ہیں، ہم اس کو کور کر چکے ہیں، یعنی وہ بڑا ہے، بلند تر ہے. سب ایک ہی معنی میں آتے ہیں، رائٹ. یعنی ہر چیز اللہ رب العزت کے غلبہ، قوت اور بزرگی کے تحت ہے. اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی رب نہیں، اس لیے کہ وہ بزرگی والا ہے. اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں. بزرگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کو بزرگ کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑے ہوتے ہیں عمر میں بھی اور تجربات میں بھی، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا بزرگ، بلند مرتبے والا ہے، اس سے بلند کوئی نہیں ہے. سب سے بڑائی والا ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں. بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، بے عیب ہے، غالب ہے. دنیا میں تو بزرگ بس ایک عمر کے پوائنٹ آف ویو سے زیادہ تر ہوتا ہے نا، لیکن اللہ کے لیے اگر آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کتنا سارا آ گیا. پاکیزہ، بے عیب، غالب، پاک ہے ان باتوں سے جو یہ ظالم لوگ کرتے ہیں. تو قرآن پاک میں آپ کو یہ کئی جگہ پر نظر آئے گا. کہا جاتا ہے قرآن میں 8 مرتبہ یہ صفت جو ہے آئی ہے. اور دعاؤں میں بھی یہ ورڈ ہے سبحان ربی الاعلیٰ جو ہے وہ بھی اسی میں آئے گا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں پر جو تسبیح سنی تھی ان تسبیح میں یہ نام بھی آیا تھا، اگر آپ لوگ کو یاد ہو یہ واقعہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن قرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات آسمانوں میں جو تسبیحات سنی تھی وہ یہ تھی: سبحان اللہ، سبحان العلی الاعلی، سبحانہ و تعالی، پاک ہے وہ ذات جو بلند ہے اور سب سے برتر پاک اور اعلیٰ ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا جو ہے اس تسبیح سے شروع فرماتے تھے: سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی علی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی علی الاعلی الوہاب، یعنی میرا رب سب عیبوں سے پاک، بلند اور سب سے برتر اور سب سے زیادہ دینے والا ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیسے اس صفت سے اپنا تعلق جوڑا جائے؟ جو لوگ بھی ہم میں سے اس اسم سے اپنا تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کو ہمت پیدا کرنی چاہیے اور ہمیشہ روحانی ترقی میں کوشاں رہنا چاہیے، ہمیشہ علی یا اعلیٰ کی بلند و بالا ذات سے ہر امید وابستہ کرنا چاہیے، اور دل و دماغ جو ہے اللہ کی اس بلند حیثیت کو اپنے دماغ میں تازہ رکھنا چاہیے، کہیں بھی یہ گمان نہ آئے کہ وہ کمزور ہے، اور ہر وقت اللہ کی اس صف سے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ اور بعض جو ہیں کہتے ہیں، کسی نے بڑی یہ کہا کہ ان صفات کے ساتھ آپ نام مانگے، دعا مانگے: لا علی، لا علی، سوری، یا علی، یا علیم، یا حلیم، یا عظیم۔ تو ان صفات کے ساتھ دعا مانگے تو یا اور بھی اسماء حسنہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بھی بلندی عطا فرمائے گا اور آسانی عطا فرمائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اے نبی ان سے پوچھو، آیت نمبر 24 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ۔ اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔ ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا ہو اس کی بازپرس تم سے نہ ہوگی، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا کوئی جواب طلبی ہم سے نہیں کی جائے گی۔ کہو ہمارا رب ہم کو جمع کرے گا، پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ وہ ایسا زبردست حاکم ہے جو سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح، وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے۔ العزیز الحکیم، آیت 27 میں۔ اور اے نبی ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشر و نذیر بنا کر بھیجا، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ لوگ تم سے کہتے ہیں کہ وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو اور نہ ہی ایک گھڑی بھر پہلے سے لا سکتے ہو۔ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہیں مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے۔ کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھر رہے ہوں گے۔ جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں، بلکہ تم خود مجرم ہو۔ یعنی اس دن سب ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں، بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو اس کا ہمسر ٹھہرائیں۔ آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے۔ کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسے ہی وہ جزا پائیں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے اس کو ہم نہیں مانتے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے ہیں اور ہم ہرگز سزا پانے والے نہیں ہیں۔ رائٹ، یعنی یہ مال کا جو نا دھوکہ ہے انسان کو، انسان سمجھتا ہے کہ بس یہ میرے پاس ہے تو اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع تو عطا کرتا ہے، مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ تمہاری دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تم
جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے، ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں یہی لوگ ہیں، ان کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے، اور وہ بلند و بالا عمارتوں میں اطمینان سے رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپاتلا دیتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے، یہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، وَهُوَ خیر الرازقین۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کے ساتھ، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنہوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں کو ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو صریح جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں۔ جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر اشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے تھے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے تم اکیلے اور دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی ہو؟ وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا ہے تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ شہید، اس کو انڈرلائن کر سکتے ہیں آپ۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور اب باطل کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے بنا پر جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا اور قریب ہے، سمیع قریب۔ اس کو بھی آپ انڈرلائن کریں، دو صفات ہیں اللہ کی یہاں پر۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی یہ تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے، جس طرح ہم ان کے پیش رو ہم مشروب محروم ہو چکے ہوں گے۔ یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ فاطر مکی سورہ ہے، 5 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے 2 اور 3 اور 4 بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کے ساتھ میں ساخت میں جسے چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا یہ قدیر کو انڈرلائن کیجئے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے، العزیز الحکیم۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں اے نبی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔
یعنی شیطان کی طرف اشارہ ہے۔ در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس لیے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے پیروں کو اپنی راہ پر اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوزخ میں شامل ہوں۔ جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ کتنی ڈرا دینے والی بات ہے نا۔ یعنی ایک بگڑا ہوا آدمی ہوتا ہے اور برا کام کرتا رہتا ہے اور اس کو اچھا بھی سمجھتا ہے، درست بھی سمجھتا ہے، اور اگر اس کا ضمیر کبھی اس کو ملامت بھی کرتا ہے کہ راہ راست پر آ جائے تو وہ اس کو بھی دبا دیتا ہے۔ تو ایسا شخص کتنے ہی گھاٹے میں ہے، رائٹ، کہ اس کو اپنا غلط اور برا عمل، ایک وہ شخص بھی ہوتا ہے نا جو برائی کر بھی رہا ہے لیکن اسے پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، تو اس کے واپس پلٹنے کے پھر بھی چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شخص اپنی برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، اس کو آپ گناہ اور بدعات سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا ہوتا، نیکی سمجھ کے کرتا چلا جاتا ہے، رائٹ، انٹل کہ وہ حق کی تلاش میں نہ ہو۔ لیکن گناہ کرنے والا شخص پھر بھی سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور اس کے چانس ہوتے ہیں پلٹنے کے، اور وہ معافی بھی مانگتا رہتا ہے۔ لیکن بدعات کرنے والا شخص تو معافی بھی نہیں مانگتا، رائٹ۔ بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے بدعت اور اس کا، لیکن یہ ہے کہ میں رکی اس لیے تھی کہ یہاں پر جو یہ بات ہے نا، زینا افمن زینا، ان کے لیے خوشنما بنا دیا جاتا ہے ان کی برائیوں کو، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ حقیقت یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی خواہ اب تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس سے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی ہوتی ہے۔ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھانا بھی اسی طرح ہوگا۔ تو اس دفعہ جب پودے نکلیں گے نا، ابھی تو سوکھا ہے سب کچھ، تو ابھی تک اسپرنگ صحیح معنوں میں اسپرنگ آیا نہیں ہے، تو جہاں جہاں آ چکا ہے، بعض علاقوں میں دنیا میں آ چکا ہوگا، لیکن جہاں سرد علاقے ہوتے ہیں وہاں نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی یہ درخت جو سوکھے پڑے ہوئے ہیں، ٹہنیاں جو سوکھی پڑی ہوئی ہیں، ایک دم ایک دن ایسا آئے گا کہ سرسبز و شاداب ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے اٹھا دے گا۔ پھر جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے۔ اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول ہے اور عمل صالح اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ رہی وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھاری کہ حلق چھیل جائے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور اس پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی ہوئی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بندو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے کر آتا ہے۔ چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے، یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے گا۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کے لیے ہے۔ اسے چھوڑ کر جن پروردگاروں کو تم پکارتے ہو وہ ایک پر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعا سن بھی نہیں سکتے، اور سن لے تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبریں تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ لوگو تم اللہ ہی کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے، رائٹ، غنی و حمید ہے، تعریف کے قابل بھی اور غنی ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ کا محتاج ہے۔ یہ دو صفات ہیں یہاں پر۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر کوئی نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، اس کے ایک بار کا ایک اتنا حصہ بھی بٹانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، رائٹ۔ یعنی آخرت میں انسان اپنا
اپنے اعمال کو اٹھائے اٹھائے پھرے گا، اور برابر میں ماں بھی کھڑی ہوگی تو وہ لفٹ نہیں کرائے گی، کیونکہ اس کو اپنی فکر ہوگی۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رائٹ، اللہ ہم انہی لوگوں میں شامل ہیں۔ اے نبی تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے اپنی ہی بھلائی کے لیے کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ کی طرف ہے۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہیں، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندہ اور مردے برابر ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، رائٹ، یعنی ایمان اندھا اور بینا، آنکھوں والا ایمان والا، اندھا ہو گیا جو ایمان والا نہیں، کافر، تاریکیاں اور روشنی، ایمان اور بے ایمان، ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش، ایمان اور بے ایمان، زندہ اور مردہ سے تشبیہ تک دی گئی ہے، ایمان اور بے ایمان والے کو۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو میری سزا کیسی سخت ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے، عزیز غفور۔ دو صفات ہیں یہاں پر، اس کو انڈرلائن کیجئے، یعنی وہ ایسا زبردست ہے کہ نافرمانوں کو جب چاہے پکڑ لے، اور جب چاہے یعنی گویا کوئی بھی اللہ کے اس سے گرفت سے جو ہے بچ نہیں سکتا۔ اسی لیے یہاں پر یہ دو صفات ہیں، اور ساتھ ہی وہ غفور الرحیم بھی ہو، چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے دے، اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا کرے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور قدردان ہیں۔ یہ دو صفات یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آئی ہیں۔ الشکور، شکور جل جلالہ کا مطلب کیا ہے؟ قدردان، تھوڑے پہ بہت زیادہ دینے والا، رائٹ۔ اس کی 5 تعریفیں کی گئی ہیں۔ پہلی شکر کے معنی میں ہے اور زیادتی کے معنی میں، یعنی الشکور جل جلالہ وہ ذات ہے جو تھوڑی سی اطاعت کے عوض میں بہت سے درجے عطا کرتا ہے، اور چند روز کے عمل کے بدلے میں آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتا ہے، اور جو نیکی کو کئی گنا عوض دے کر اس کی نسبت کہا کرتے ہیں کہ اس نے اس نیکی کا شکر ادا کیا، رائٹ۔ یعنی آپ سوچیں کہ ہمارے چند روز کی، ویسے ہی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ انسان کو لگے گا کہ وہ دنیا میں چند روز رہا، اور بعض جگہ یہ بھی کہ چند گھڑی رہا، تو واللہ عالم جتنا بھی فیل ہوگا، اگر چند دن بھی فیل ہوتا ہے اس میں ہم کیا نیکیاں کرتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اور نیکیوں کے بعد ان کی کتنی حفاظت کرتے ہیں یہ بھی ہم اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ ریاکاری کر دیا، یہ وہ کر کے خود ہی پتہ نہیں کتنی ختم کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں آخرت میں غیر محدود نعمتیں دیتے ہیں۔ ایک بہت زبردست تعریف ہے شکور کی۔ نمبر 2، وہ قدردان ایسا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ اسے اجر سے استحقاق سے کہیں زیادہ دیتا ہے، یعنی بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ نمبر 3، الشکور وہ قدردان ایسا ہے کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے عمل صالح کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور بردبار ایسا ہے کہ بڑی سی بڑی نافرمانیوں پر بھی فوراً گرفت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی اگر کیا ہو نا، رائی کے برابر بھی، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول کرتے ہیں۔
اور ساتھ میں اگر یہاں پر آپ بردبار کی، حلیم کی بھی صفت کو یاد رکھیں تو اس میں کیا تھا، بڑی سی بڑی نافرمانیوں پر بھی فوراً نہیں پکڑتا. اسی طرح شکور ایسا عمل ہے، فورتھ بتا رہی ہوں، امام شریف الدین انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے کہ وہ بڑھا چڑھا کر دیتا ہے اور کمی نہیں آنے دیتا. اسی طرح پانچویں اس کی جو تعریف کی گئی ہے وہ یہ کہ جو بندے کے تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ اجر دیتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی کمتر جان کر چھوڑ نہ دیا جائے. کیا خبر اس قدردان کے ہاں اس چھوٹی سی نیکی پر بھی مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. اور اس کی یہ ہمیں بے شمار واقعات بھی ملتے ہیں. جیسے ایک شخص تھا جو کسی سفر میں جا رہا تھا اور شدید پیاس کا شکار ہوا اور کنویں پر اس نے پانی دیکھا. کنویں میں اتر کر اپنی پیاس بجھائی، باہر نکلا تو ایک ہانپتا کانپتا کتا نظر آیا. تو فوراً اسے اس کی پیاس کا احساس ہوا اور فوراً جا کے اس نے موزے میں پانی بھر کے دیا. اور ایک فاحشہ عورت جو تھی اس کا بھی سیم یہی واقعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے. یہ دو الگ الگ واقعات ہیں کہ اس نے بھی کتے کو پیاس سے زبان لٹکائے ہوئے دیکھا تو بے چین ہو گئی اور اپنے موزے میں پانی نکال کر اسے بھی پلا دیا اور اس عورت کی بھی مغفرت کر دی گئی تھی. اور اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیکی کے کاموں میں سے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. یعنی آپ ایک اسمائل دیتے ہیں نا تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اپنے بھائی سے، اور ہم تو بہنیں ہیں تو اپنی بہنوں سے خوشیوں کے ساتھ ملنا بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو حقیر نہ سمجھا جائے بلکہ اس پر شکر ادا کریں تاکہ زیادہ اجر پائیں. تو ابھی یہ نیکیاں کرنے کا تو ویسے ہی رمضان موقع دیتا ہے ہمیں. اور تراویح میں جب آپ جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں یا پارٹیز میں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کو اگر آپ صرف نگاہ سے نگاہ مل گئی، خواہ آپ اس کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ایک اسمائل بھی پاس کرتے ہیں تو آپ کو یہ شکور کی صفت جو ہے یاد آنی چاہیے. تو یہ آج سے اپنے لیے ایک خاص شعوری جو ہے ہوم ورک رکھیے. آپ خود ہی چیک کریں اپنے آپ کو کہ آپ جہاں بھی تراویح پڑھتی ہیں یا جہاں بھی کہیں جانا ہے افطار پارٹی، تو جب بھی کسی سے نگاہ ٹکرائے تو آپ اسمائل دے دیں. تو اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کریں گے اور مجھے اس پہ بڑھا چڑھا کر لوٹائیں گے. اچھا، شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نعمتوں کا اس طرح سے اقرار کیا جائے کہ اس سے دل میں محسن کی محبت اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو. یعنی جس نے آپ پر احسان کیا، اور اللہ سے بڑھ کر کون ہے، رائٹ. نمبر 1 یہ 3 چیزیں ہیں. احسان کا اقرار، اعتراف، یعنی جتنی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں وہ سب کی سب الشکور کی طرف سے ہیں اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کی ہوئی. ایسا ہی ہے نا. اور نمبر 2 یہ کہ الشکور نے مجھ پر اپنے فضل و کرم کی بارشیں برسا رکھی، اس لیے کائنات میں میرے لیے اس سے بڑا کوئی محبوب نہیں ہونا چاہیے. ایک تو زبان سے ادا کریں اور اس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا. اور نمبر 3 یہ کہ اللہ الشکور کی بے پایا انعامات کا فطری تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کی اطاعت کریں اور اس کے مقابلے میں کسی اور کی اطاعت نہ کریں، رائٹ. تو یہ 3 جذبات ایسے ہیں جو شکور کی اصل اور بنیاد ہے، رائٹ. اسی کے بارے میں حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکر نعمت یہ ہے کہ نعمت کو دیکھو اور فوراً ہی اس پر شکر ادا کرو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شکر نعمت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو اس نعمت کے قابل نہ سمجھے، رائٹ. یہ نہیں کہ I deserve it، نہیں. اور واقعی میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے جو کچھ دے رکھا ہم اس کے ڈیزرو نہیں کرتے، جو ہمارے حال ہے ہمارے ایمان کا اور ہماری عبادات کا. تو انسان یہ احساس دل میں رکھے تو پھر سوچے کہ میں تو اس قابل نہیں تھی لیکن مجھے یہ مل گیا، تو کتنا شکر آتا ہے دل کے اندر، رائٹ. ایک الگ ہی انداز ہے اس کا شکر ادا کرنے کا. اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شکر نصف ایمان ہے. اور ایک بزرگ نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں نے اللہ کی اتنی ناشکری کی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا. پھر فرمایا آج ہمارے دانت نئے کھانے کھاتے کھاتے
گھس گئے ہیں مگر زبان ناشکری کرتے کرتے نہیں گھستی. حضرت نوح علیہ السلام ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کا بہت زیادہ شکر کرنے والوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا سبھی پیغمبروں کو، لیکن ان کا ایک الگ سے خاص ہمیں ذکر نظر آتا ہے. اور سلیمان علیہ السلام کی بھی آپ کو یاد ہوگی، انہوں نے بھی جو شکر ادا کیا تھا. بھارت یہ ایک بہت ہی وسیع ٹاپک ہے اور شکر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو کثرت سے اس عمل کو دہرائیں. تو فوائد کیا ہیں اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نے بتا ہی دیا ہے قرآن پاک میں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا. یہ ابراہیم، سورہ ابراہیم میں آپ پڑھ چکے ہیں. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زیادہ شکر ادا کرنے سے، شعوری شکر ادا کرنے سے، میں اس کو پوائنٹ یہ دوں گی کہ شعوری شکر ادا کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور شکر عذاب سے بھی حفاظت کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. اس کا ذکر جو ہے ہمیں قرآن پاک میں ملتا ہے. سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، ما یفعل اللہ بعذابک ان شکرتم، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دو. تو جب جو شخص الشکور سے تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور نیک اعمال میں مزید ترقی کی کوشش کرے، کیونکہ دیکھیں شکر کی توفیق جسے مل گئی اسے آدھا ایمان مل گیا. اور اگر صبر بھی خوب کرنے والا ہو تو صبر کرنا بھی آدھا ایمان ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اس طرح اس کی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے. اور شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، یہ ہم نے قرآن پاک میں بہت بار پڑھا. اور شیطان اپنے کام میں ایک طرح سے کامیاب ہے کہ ہم سے جو نعمت چلی جاتی ہے یا چھن رہی ہوتی ہے تو وہ تو ہمیں دکھ رہا ہوتا ہے، جو کچھ ہے وہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہوتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شاکر بنائے، شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. خوشحالی میں بھی بدحالی میں بھی کوئی پریشانی ہو تو صبر کریں، شکر ادا کریں، نظر رکھیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اور نعمتوں کے ختم ہونے سے بچنے کی دعا کو بھی اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کریں، اور نمازوں کے بعد کثرت سے اللہ کا شکر ادا کریں. آمین ثم آمین یا رب العالمین. چلیے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 31 میں. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اے نبی، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے آئیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. یہ صفات ہیں، ان کو آپ انڈر لائن کریں. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے بندے پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے، اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، وہی بیچ کی راہ میں ہے. اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، وہ یہی بہت بڑا فضل ہے. ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے. وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا. وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا اور کہیں گے کہ شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا. یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. لغفور شکور، یہاں بھی شکور آ گیا. جس نے ہمیں اپنے فضل سے ابدی قیام کی جگہ ٹھہرایا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ تکان لاحق ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائیں، اور نہ ان کے لیے جہنم کی عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی. اس طرح ہمارے رب اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کا جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں یہاں سے نکال دے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں تمہیں کوئی سبق لینا چاہیے تھا؟ تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا بھی آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں ہے. بے شک اللہ آسمان و زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے.
وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ سے زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کا کوئی ترقی نہیں. اے نبی ان سے کہو کیا کبھی تم نے دیکھا بھی ہے اب اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے اس شرک کے لیے کوئی صاف سند رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ٹل جائیں تو اللہ کے بعد کوئی دوسرا انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑے ہی حلیم اور غفور ہیں، درگزر فرمانے والے ہیں. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے ہاں آ گیا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راہ راست پر ہوں گے. یعنی مشرکین مکہ جو ہیں اہل کتاب کو جب دیکھا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس کتاب آئی تو ہم تو بہت نیک ہوں گے. مگر ہوا کیا؟ مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے نا کہ بری چالیں کوئی چلتا ہے، یہ تو ویسے خاص اس میں آیا ہوا ہے، لیکن روٹین میں بھی آپ دیکھیں، عام زندگی میں بھی اگر کوئی کسی کے لیے برا سوچتا ہے یا کوئی بری چال چلتا ہے تو بیسیکلی وہ اپنے لیے وہ وبال کھڑا کر رہا ہے. اب کیا یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہی ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے؟ یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کیا یہ لوگ زمین میں کبھی چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے؟ اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. علیمن قدیرہ. انڈرلائن کیجئے آیت 44. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پر پکڑتا تو زمین پر کوئی نفس کو جیتا نہ چھوڑتا، مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. چلیے الحمدللہ آپ کی یہ سورہ بھی مکمل ہوئی. ذرا سا ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یاسین، انشاءاللہ سورہ یاسین کو مکمل کریں گے. سورۃ یاسین مکی سورہ ہے، 5 رکوع ہیں اور اس کی 83 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کی کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جن سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی. ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا. ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو یہ نہیں مانیں گے. تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دیکھے خدائے رحمان سے ڈرے اور اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت رحمان آئی ہے. ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ سب ہم لکھتے جا رہے ہیں، جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں. ہر چیز کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. انہیں مثال کے طور پر اس بستی کا واقعہ سناؤ جبکہ اس میں رسول آئے تھے. ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تھے. کسی بستی کا ایک ذکر ہے، آپ توجہ سے سنیں تو پوری بات آپ کو سمجھ میں آئے گی. جبکہ اس میں رسول آئے تھے، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے تھے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا. پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی، تم محض جھوٹ بولتے ہو. رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا
کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا ہماری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہے، کیا یہ بات تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے اجر نہیں چاہتے، ٹھیک راستے پر ہیں۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ اور اب آپ آگے جو ہے آپ کا نیکسٹ جز بھی شروع ہو رہا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اے خدائے رحمان، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سریح گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ رائٹ، اب صرف ایک شخص اس پوری بستی میں تھا جس نے ان کی بات کو سمجھا اور آ کے ان کے حق میں بات کی اور حق بات کی۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ یعنی وہ اپنی بستی والوں کو کہنے لگا۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ کس کو؟ جو ایمان لے کر آیا تھا۔ اس شخص سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب کہاں ایک دم سے منظر جو ہے چینج ہو گیا، دنیا والوں نے اس کو قتل کر دیا، لیکن آخرت میں اس کے لیے ویلکم ہو رہا ہے۔ اس مرد مومن کے عمل کو دیکھیں، اس کا کیا اخلاق تھا، ایک نمونہ بھی بیان کیا گیا کہ لوگ اس کو قتل کرنے کے در پہ تھے، اس کے خلاف تھے، غصے میں تھے، جذبہ انتقام میں تھے، لیکن اس نے لوگوں کو نہ تو بددعا دی بلکہ وہ ان کا خیر خواہ رہا اور اسی میں اس کی موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ساتھ کہا کہ اس شخص کو کہا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل کر دیا۔ کیا زبردست بات ہے نا۔ اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جسے کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کے نباتات میں سے ہوں یا خود ان کے اپنی جنس میں سے ہوں یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جوڑوں کی بات کی۔ اب آپ سوچیں کہ کتنے ہزاروں سال پہلے یہ بات جو ہے ہو چکی ہے کہ ہر چیز کے جوڑے موجود ہیں۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے۔ ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا بندہ ہوا حساب ہے۔ رائٹ، یہاں پر عزیز العلیم آئی۔ آخر میں ہم تھوڑا سا رحمان پر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا شروع میں رحمان کی صفت جو ہے 2-3 دفعہ آئی ہے۔ چاند اسی کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ اس سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی مانند رہ جاتا ہے۔ یعنی جو ایک دم آخری تاریخیں آ جاتی ہیں، یعنی نئی تاریخ شروع ہونے والی ہوتی ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات ان دن پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں، یعنی سارے سیارے جو ہیں وہ اپنے اپنے آربٹس میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکے۔ بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متطمع ہونے کا موقع دیتی ہے، یعنی فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ
سنی انسنی کر دیتے ہیں. ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیت بھی آتی ہے یہ اس کی طرف التفا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکائک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹیں گے. پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یہ یکائک اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا رکھا؟ یہ وہی جگہ ہے جس کا خدائے رحمان نے، دوبارہ دیکھیں آپ یہاں پہ، خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے. آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، تمہیں ویسے ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. وہ جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا. سبحان اللہ. قول من رب رحیم، سلام قول من رب رحیم. سوچیں اللہ کی طرف سے سلام پہنچے، اس سے بڑی کیا کامیابی ہو سکتی. اللہ تعالی ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرما. آمین. اور جن کا آگے ذکر آ رہا ہے ان سے بچا محفوظ رکھا. آمین. اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں، اگر کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے. جو کفر تم دنیا میں کرتے رہو اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو. آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے. اللہ اکبر. ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مون لیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں گے کہاں سے انہیں راستہ سجائی دے گا. ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے ہٹ سکے. جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ بھی دیتے ہیں. یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے. یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے، تاکہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. یعنی زندہ سے مراد زندہ نہیں ہے، زندہ سے مراد سوچنے اور سمجھنے والا انسان ہو جس کی حالت پتھر کے جیسی نہ ہو، مردے جیسی نہ ہو. ٹھیک ہے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے اور اب یہ ان کے مالک ہیں. ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں. پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ شکر الحمدللہ. یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا رکھے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی. وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے یہ حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں. اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں. ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا. اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتے ہیں اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے. کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں. ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو. کیا وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیا وہ جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے. رائٹ. ایک یہ صفت بھی جو ہے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، خلاق العلیم. وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے. پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. رائٹ. تو ایک
یہ صفت آپ کی جو ابھی یہاں پر گزری خلاق، اگرچہ میں پہلے بھی اس کو کور آئی ڈونٹ نو ڈیٹیل کے ساتھ کیا یا نہیں، لیکن خلاق کا مطلب ہوتا ہے بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا۔ ایک آپ نے خالق بھی پڑھا نا، خالق کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنے والا، لیکن خلاق کا مطلب ہوتا ہے کثرت کے ساتھ پیدا کرنے والا، اور جو بہت کثرت کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جتنا اور جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کا فیصلہ ہے کہ ہر چیز کو کہاں، کتنی مقدار میں، کس شکل میں، کس موسم میں، کہاں اور کیسے اور کس طرح سے پیدا کرنا، رائٹ؟ اور ہر چیز کو وہ اندازے سے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایک خوبصورتی بھی پیدا کی گئی۔ اللہ ایسا خلاق ہے، ایسا رب ہے، ایسا خالق ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو اس نام کو جاننے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے اور زندگی گزارنے کے لیے ہر طرح کے ساز و سامان مہیا کرنے والے رب کا ہمیں شکر گزار بننا چاہیے۔ تھوڑا سا بات رحمان پہ کروں گی کیونکہ ہم رحیم پہ بھی پہلے تھوڑا کر چکے ہیں۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں صفت جو ہے آپ کی کس سے ہے؟ رحم سے ہے، را ہاں میم سے ہے۔ اور رحم کیا ہے؟ نرمی اور مہربانی کو کہا جاتا ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی۔ دوسری تعریف کہ وہ ذات جس سے مانگا جائے تو عطا کرے، ٹھیک ہے؟ رحمان وہ ذات ہے جس سے مانگا جائے تو عطا کرے، اور رحیم وہ ذات ہے کہ جس سے وہ ذات ہے جب اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہو جائے۔ اس کو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے منقول کیا۔ اور اس کی تیسری جو اس کی تعریف کی گئی ہے کہ رحمان ہر نیک و بد کے لیے عام ہے، شفقت میں، انہیں رزق دینے میں اور ان سے مصیبتوں کو دور کرنے میں، جبکہ رحیم جو ہے مومنوں کے ساتھ ان کی مغفرت کرنے میں ہے اور جنت میں داخل کرنے کے لیے خاص ہے۔ رحمان قرآن پاک میں 57 ٹائمز آیا ہے اور رحیم 114 مرتبہ آیا ہے۔ اور رحمان کے جلالہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا ایک بڑا سبب جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیوں میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے ایک اللہ تعالیٰ کو جلالی شہنشاہ سمجھ رکھا ہے جو قہر اور غضب سے بھرپور ہے۔ اکثر آپ کو مسلمان لوگ جو ہیں وہ بھی یہ بات کہیں گے اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی سزا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو وہ شاید اللہ کی اس صفت کو بھول جاتے ہیں۔ صرف ایک صفت ہے جس میں جبار یا قہار کا ہمیں ذکر ملتا ہے، ورنہ زیادہ تر جتنی بھی صفات ہیں ان سب کے پیچھے جو ہے رحمان اور رحیم کی خصوصیات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ تو شیطان انسانوں کے کانوں میں پھونکتا رہتا ہے ایسی باتیں، ورنہ جو واقعی میں پڑھنے والا ہو اور اللہ کی صفات پر غور و فکر کرے گا تو پھر وہ اپنے رب کو بے انتہا رحمان اور رحیم پائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والے ہیں کہ جتنا ایک ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے۔ اور رحیم کے اس میں آپ پہ سے اچھی خاصی بات کر چکی ہوں کہ اسی سے صلح رحمی کا بھی ذکر ملتا ہے، وہ بھی را حامیم سے ہے، تو صلح رحمی کی بھی ہمیں بہت زیادہ تاکید ملی ہے۔ تو رحمان اور رحیم دونوں ہی اسی کے اندر آ جاتا ہے۔ تو ہر جاندار قابل رحم بھی ہے، اس لیے انسان کو بھی کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اندر رحم کی خصوصیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے الحمدللہ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رحمان یا رحیم یا لطیف یا غفور یا حمید یا سمیع یا خبیر یا حلیم یا بصیر یا قریب یا حسیب یا رقیب یا حفیظ یا قدیر یا علیم یا شہید یا علی یا عالی یا یسیر یا رحیم یا حکیم یا فتح یا شکور یا وکیل یا عزیز یا علام الغیوب یا بصیر یا رحمان یا رحیم یا عرب لا الہ الا اللہ یا علیم یا واحد یا وہاب یا غفار یا حکیم یا رب یا رحمان یا قہار یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ یا اللہ ہم نے آج جو کچھ بھی پڑھا اس میں بے انتہا کمی بیشی رہ گئی ہوگی، اسے اپنی
رحمت والی صفات کے ذریعے، ان تمام صفات کے ذریعے ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری اس چھوٹی اور انتہائی حقیر سی کوشش کو قبول فرما دے، اور اس اپنے ان صفات کے صدقے ہمیں ان کا علم اور ان کا علم اور ان کا جاننا جو ہے وہ نصیب فرما، ہمیں ان کی معرفت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے علم اور عمل میں اضافہ فرما۔ یا اللہ تو واحد ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت پر رکھ، سیدھے راستے پر رکھ، گمراہی سے بچا، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، جہاں جہاں مسلمان جس مشکل میں، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ یا اللہ جو لوگ کسی بھی مشکل میں یا تکلیف میں ہیں یا کسی بیماری میں ہیں، اے اللہ ان کو، ان سب کو، ان کی سب کی مشکلات کو دور فرما، بیماروں کی شفاء کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، جو جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے رہے، اے اللہ ہمارے حق میں اس کو قبول فرما۔ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی، اے اللہ ہم بھی تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، ہمیں ان سے دور رکھ۔ اے اللہ ہمیں چاق چوبند رکھ، ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس محفل میں بیٹھنے والے ہر شخص کی دعا کو قبول فرما، ہر سننے والے کے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کی مشکلات کو دور فرما۔ جو جو اس دورہ قرآن میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کسی بھی شکل میں، چاہے وہ سن کے یا کسی کام کے ذریعے، اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی ان کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہماری ہر نیکی تیرے لیے ہو، اے اللہ ہمارے قیام کو، صیام کو، ہماری تہجد کو، ہماری نمازوں کو، ہماری عبادات کو، ہمارے قرآن کو قبول و مقبول فرما۔ اے اللہ ہم پر رحم فرما، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں ایسا پاک صاف کر دے جیسے آج ہی ہم پیدا ہوئے ہوں، اے اللہ، اور آگے ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔